بھارتی اداکار رضا مراد پاکستان آئے تو اسلام آباد میں اپنے ایک قریبی عزیز کے ہاں قیام کیا۔ سہیل صاحب خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑی مہربانی آپ کی، بڑی مہربانی۔ بس آپ کو روبرو دیکھنے کے مواقع فراہم ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی آپ کی تعریف سنی ہے، یہ بہت بڑی آپ کی پرستار ہیں اور آپ کا کوئی پروگرام چھوڑتی نہیں ہے۔ بڑی مہربانی۔ ایک شعر سہیل بھائی کی نظر کر رہا ہوں، نہ جانے کون سی دولت ہے تیرے لہجے میں، تو بولتا ہے تو دنیا خرید لیتا ہے۔ دوسری دفعہ پاکستان آئے ہیں، یہاں اور بھارت کے ماحول میں کیا فرق لگا؟ ایک ہی ہیں ہم سب، صرف انسان کی کھینچی ہوئی ایک لکیر ہے۔ 18 زبانوں کی 500 فلموں میں کام کیا، ہندی، پنجابی، تامل۔ کیا ان زبانوں میں کردار مختلف انداز میں ادا کرنا پڑتا ہے؟ شوق کی بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ہر زبان میں میں نے رشین زبان میں بھی کام کیا ہے، انگریزی فلموں میں کام کیا ہے، بھوجپوری، ناگپوری، بنگالی، آسامی، پنجابی میں نے بے شمار فلمیں کی ہیں۔ کیا آپ پنجابی بول لیتے ہیں؟ بول سکتا، سمجھ بھی سکتا۔ بالی ووڈ میں آپ نے بہت نام کمایا، جی۔ بمبے فلم انڈسٹری کی کامیابی کا راز کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا کیونکہ مارکیٹ بہت وسیع ہے، اپنے ملک میں بھی اور بیرونی ممالک میں بھی، تو اس کی اچھی قیمت ملتی ہے۔ اچھی قیمت ملتی ہے تو بجٹ بھی اچھا ہوتا ہے۔ جب سرمایہ لگتا ہے 80 کروڑ 100 کروڑ کا، تو پروڈیوسر ڈائریکٹر اپنی طرف سے بھی سیف ہونا چاہتا ہے، سیف کھیلنا چاہتا ہے۔ 100 کروڑ کی فلم میں اداکار کو کتنا مل جاتا ہے؟ آج ایک مقبول ہیرو آرام سے 25 سے 30 کروڑ روپے کا معاوضہ لے لیتا ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ بھارتی فلمیں مشرقی روایات سے ہٹ کر کہیں زیادہ بولڈ ہو گئی ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ صرف بات فلموں تک محدود نہیں ہے۔ جب ایک جنریشن گیپ آتا ہے، جب ایک نئی جنریشن آتی ہے، اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی انقلاب آیا ہے، پاکستان میں بھی بولڈ فلمیں بننے لگی ہیں، جیسے آپ کی فلم بول تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج سے 25 سال قبل بول جیسی فلم بنانے کا کوئی آپ کے ملک میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور صرف وہی نہیں ہے، مجھے خدا کے لیے بہت اچھی لگی فلم۔ پہلے آپ کی جو فلمیں بنتی تھیں وہ بھارتی فلموں کا چربہ ہوتا تھا، معاف کیجیے گا میں۔ یہاں کی کچھ فلموں کا بھارت میں بھی چربہ ہوا۔ چلیے وہ آپس میں چلتے رہنا چاہیے، اتنا تو پڑوسیوں کا حق ہے۔ آپ کے والد مراد صاحب کا بھی فلم انڈسٹری سے تعلق تھا، آپ کے بچوں کو بھی فلم انڈسٹری سے بڑی محبت ہے۔ آپ کو اداکاری ورثے میں ملی یا آپ نے سب کچھ محنت سے سیکھا؟ یہ فن جو ہے یہ ایک خدا داد صلاحیت ہے اور یہ کسی کو ورثے میں نہیں ملتا۔ امیتابھ بچن کے والد ایکٹر نہیں تھے، دلیپ صاحب کے والد غلام سرور خان صاحب مرحوم 5 وقتہ نمازی تھے، ان کا فلم لائن سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور نصیر الدین شاہ کے والد مسجد میں پیش امام تھے۔ مغل اعظم میں آپ کے والد صاحب کا کردار کیا تھا؟ راجہ مان سنگھ کا کردار کیا تھا۔ آپ نے اپنے والد سے کیا کیا سیکھا؟ ایک چیز جو میں نے ان سے سیکھی پروفیشنلی، پنکچویلٹی۔ رواج تو یہ ہے کہ کوئی جتنا بڑا اداکار ہو اتنا ہی شوٹ پر لیٹ آتا ہے۔ ایک زمانے میں تھا، اب ایسا نہیں ہے۔ آپ نے ہاتھ میں قیمتی پتھر پہن رکھا ہے، کیا ان پتھروں کا شوق ہے آپ؟ یہ میری بیوی نے پہنائی ہے۔ تمام پہنانے کی چیزیں جو ہیں وہ میری بیوی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو کیا آپ اپنی شاپنگ بھی خود نہیں کرتے؟ نہیں، بالکل شوق نہیں ہے، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ گھر کا خرچ کون چلاتا ہے؟ ہوم منسٹر بھی وہی ہیں، فائنانس منسٹر بھی وہی ہیں، پرائم منسٹر بھی وہی ہیں، ہم ان کے ڈیپوٹی ہیں۔ ان کے والد میرے نانا تھے، ان سے بھی میرا بہت اچھا ریلیشن شپ تھا، وہ بھی بہت پیار کرتے تھے، کبھی انہوں نے چھوٹا نہیں سمجھا، اسی طرح یہ بھی چھوٹا نہیں سمجھتے۔ مجھے تو ہنسی آتی ہے ایکچولی ان کی پرانی فلمیں دیکھ کے۔ ان کی نظر میں کامیڈین ہوں، یعنی میں سیریس سین بھی کرتا ہوں تو نہیں ہنستے۔ کہتے ہیں کردہ پیر والا۔ جب میں کھانا کھاتا ہوں تو کھانے کا سالن کا کپڑوں پر گرنا یقینی ہے، اور پھر یہاں سے ڈانٹ پھٹکار
ملتی ہے مجھے. ہماری بہو ہے. ان کی میں کچھ تعریف کرنا چاہوں گا. ایک گانا تھا جو شمی کپور نے گایا تھا شرمیلا ٹیگور کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ انہیں دیکھ کر وہ گانا لکھا گیا ہوگا، لیکن تب تو یہ پیدا بھی نہیں ہوں گی. یہ چاند سا روشن چہرہ، زلفوں کا رنگ سنہرا، یہ جھیل سی نیلی آنکھیں دیکھیے، یہ جھیل سی نیلی آنکھیں، کوئی راز ہے ان میں گہرا. اب راز کیا ہے مجھے پتہ نہیں. یہ بہت ہی لونگ، بہت اچھے ہیں. ہم لوگ کا کہ جب یہ انڈیا سے آئے ہیں تو بہت ان میں اپنائیت، اور بالکل لگا ہی نہیں کہ ہم ان سے پہلی دفعہ مل رہے ہیں، اور بہت مزہ آ رہا ہے. شاہ رخ بھی بہت یہ لوگ کو روٹیاں یہ کھلا رہی ہیں، چھت انہوں نے فراہم کی ہے، بستر انہوں نے دیا ہے، تو بھائی ہمیں سویٹلی بات تو کرنی پڑے گی نا. ہم تو ان کے احسانوں کے تلے دب گئے ہیں، تو آدمی تو نہیں. بہت محبت ہم ان سے کہہ رہے ہیں. ہم انڈیا جانے کا بہت دل چاہتا ہے ان لوگوں کو، یہاں کے بہت اچھا لگ رہا ہے. پرستار فیملی ان سے ملنے آئی. اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے پاکستانی خواتین کو حسن سے، اور وہ اپنے حسن کا اچھا خیال بھی رکھتی ہیں، اسے مینٹین. ہم جتنے لوگوں سے یہاں سے پاکستان سے مل رہے ہیں تو ماشاءاللہ بچیاں یہاں کی بڑی خوبصورت ہیں. تو رضا صاحب نے بولا کہ بھائی کیوں نہ ہم پیام دے دیں اور یہاں سے بہو لے کے جائیں. آپ پیدا تو بمبے میں ہوئے، لیکن آپ بالکل ملاوٹ سے پاک اردو بولتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ اردو ہماری مادری زبان ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میری ابتدائی تعلیم ہوئی وہ میری رامپور میں ہوئی. وہاں جو اسکول تھا وہ اردو میڈیم میں تعلیم ہوتی تھی. وہاں اردو شاعری سے آپ کا لگاؤ بہت نمایاں ہے. آپ کو کون سا شاعر پسند ہے؟ شاعر لدھیانوی کو میں بہت پسند کرتا ہوں. آپ کیا جانے مجھ کو سمجھتے ہیں کیا، میں تو کچھ بھی نہیں. اس قدر پیار اتنی بڑی بھیڑ کا میں رکھوں گا کہاں، اس قدر پیار رکھنے کے قابل نہیں. ان کے قریبی رشتہ دار محمد علی خان نے لنچ کا اہتمام کیا. فلم انڈسٹری سے کوئی تعلق رہا؟ ہاں میرے ذریعے تعلق ہے. یہ میری بیوی ہیں، صرف اتنا ہی تعلق ہے. کبھی ایکٹنگ نہیں کی؟ نہیں، ایکٹنگ کبھی نہیں. میرے سامنے کرتی ہیں اور اتنی کنونسنگلی کرتی ہیں کہ میں پکڑ نہیں پاتا کہ آپ کا خیال ہے ان کی اداکاری فلم میں ہونے والی اداکاری سے بہتر ہے؟ نہیں، ان کی اداکاری اگر گھر تک ہی محدود رہے تو اچھا ہے. سیکھا میں نے ان سے ہی. کب شادی ہوئی؟ 1982 میں شادی ہوئی تھی، 2 مئی. آپ کو یاد رہتی ہے ان کو، رضا مراد صاحب کو شادی کی اینیورسری؟ ارے برا وقت سب کو یاد رہتا ہے بھائی. جی بالکل یاد رہتی ہے. ہم لوگ دوست زیادہ ہیں، وی آر فرینڈس، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی میں جاؤں یہ ضرور ساتھ ہوں. ہاں اگر بہت زیادہ خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں تو گھر پہ چھوڑ دیں. شک کرتی ہیں آپ ان پر؟ بالکل بھی نہیں. میں اتنا بلند کردار کا انسان ہوں کہ شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں. That shows my character. لڑائی کن باتوں پر ہوتی ہے؟ گھر پہ تو میری بولتی بند ہو جاتی ہے. جتنا گرج نہ ہوتا ہے میں کیمرے کے سامنے گرجتا ہوں، گھر میں تو بھیگی بلی بنا دیتا ہوں. یہ اندر کی بات ہے. پاکستانی فیشن کیسا لگا آپ؟ ماشاءاللہ ابھی بالکل میں پاکستانی کپڑے پہنی ہوں. سمپل کپڑے بھی یہاں پر اٹریکٹ کرتے ہیں. میرا بیٹا جو ہے وہ 27 سال کا ہے، بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، نانی ہوں میں. اور اتنی خوبصورت نانی ہندوستان میں آپ کو نہیں. بچوں کی تربیت میں کس نے زیادہ کردار ادا کیا؟ ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے ٹاپ کیا نہیں. یہ خاندان کا مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے کہ ہم لوگ
we were all very bad students. بہت فضول خرچ ہیں یا کفایت شعر ہیں؟ کپڑوں کا انہیں بے انتہا شوق ہے، اور ماشاءاللہ اگر آپ ان کی وارڈروب دیکھیں گے، آج اگر یہ ایک جوڑا پہنتی ہیں اور ترتیب سے ہر جوڑے کا نمبر آئے تو آج جو جوڑا پہنا ہے 3.5 سال کے بعد اس کا نمبر کپڑوں کا بس ساری لیڈیز کو یہ شوق ہوتا ہے. پاکستان کے میں اکثر جو فنکار ہیں وہ زندگی کے آخری دنوں میں بڑی معاشی پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ چیز ہمارے یہاں بھی ہے. آپ لوگوں نے اپنی منصوبہ بندی کر رکھی ہے؟ بالکل بالکل. منصوبہ بندی سے آپ کی کیا مراد؟ فیملی پلاننگ؟ نہیں معاشی اچھا معاشی، میں سمجھا فیملی پلاننگ. آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ ہر شخص تھوڑا بہت حسن پرست تو ہوتا ہے. آپ کو نسوانیت میں سب سے اچھی چیز کون سی لگتی ہے؟ عورت لگے. بھارتی اداکاراؤں میں سے سب سے حسین اور سب سے اچھی اداکارہ کون سی لگتی ہے؟ مدھو والا سے زیادہ کوئی حسین ہیروئن نہیں آئی ہمارے ہاں. وہ تو حسن ہی کچھ عجیب حسن تھا، بس ایسا حسن تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. موجودہ دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ریکھا جی بہت سمپل لگتی ہیں بغیر میک اپ کے. اور جو آج کل کی نئے دور کی ہیروئنز ہیں، میں کرینہ کپور سے بہت متاثر ہوں. ہیرو، سائیڈ ہیرو اور ولن سب کردار ادا کیے، مگر ولن کے طور پر زیادہ ہٹ ہوئے. کیا ان کرداروں کی وجہ سے زندگی میں کبھی پریشانی تو نہیں دیکھنی پڑی؟ ذاتی زندگی میں بھی پڑتا ہے. میرے بیٹے کی پرنسپل نے مجھے طلب کیا، آپ کے بیٹے نے ایک سینئر لڑکے کی پٹائی کر دی. ہمارے سامنے سوال کیا پرنسپل نے، وائی ڈیڈ یو ہٹ دس بوائے، وائی ڈیڈ یو ہٹ ہم؟ کہا میڈم یہ میرے باپ کو برا کہتے رہتے ہیں کہ آپ کے باپ بہت برے آدمی ہیں، بڑے غلط قسم کے رول کرتے ہیں، اسکرین پہ بڑی غلط حرکتیں کرتے ہیں، عورتوں کو چھیڑتے ہیں، ان کے کپڑے پھاڑتے ہیں. Your father is a bad man. But why did you hit him? کہنے لگی میڈم اگر یہ میرا جو سینئر ہے، اگر میں اس کے باپ کو برا کہوں گا تو کیا یہ برداشت کرے گا؟ کوئی باپ کے بارے میں برا سن سکتا ہے؟ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو میڈم وہ تو ان کا کام ہے، وہ اصلی میں تھوڑی کرتے ہیں. اینڈ شی واز کنوینسڈ. میں چپ چاپ سنتا رہا. تو بچوں کو ذرا اسکول میں یہ تکلیف ہوتی تھی کہ یور فادر از اے بیڈ مین. ولن کا کردار نبھاتے نبھاتے کہیں اس کا اثر شخصیت پر بھی تو نہیں پڑ جاتا؟ لڑکیاں دور بھاگتی ہیں، عورتیں ٹھٹک جاتی ہیں، بچے اپنی ماؤں کی گود میں چھپ جاتے ہیں، لڑکیاں یوں ہو جاتی ہیں ارے یہ آ گیا. پھر اس کے باوجود آپ نے ولن کا کردار کرنا کیوں جاری رکھا؟ ولن کا رول کرنا جو ہے یہ سماج کے لیے ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ جو حرکتیں ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہماری پٹائی ہوتی ہے بعد میں آخر میں، ہیرو مار رہا ہے، پولیس مار رہی ہے، ہیروئن کر رہی ہے مار سے مار سے مار سے، اس نے میری عزت لوٹی تھی مار سے مار سے. تو دیکھیے ہم تمام برائیاں اوڑھتے ہیں، ہم ان برائیوں کو دکھاتے ہیں، ہم خود مجرم بنتے ہیں، اور ہم سماج سے یہ کہتے ہیں، ہم زمانے سے یہ کہتے ہیں، ہم نوجوانوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جیسی غلط حرکتیں نہ کرو ورنہ تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا جو ہمارا اس فلم میں ہوا ہے. ماشاءاللہ آپ کا قد کاٹ تو ہیرو جیسا ہے، پھر آپ نے ولن بننا کیوں قبول کر لیا؟ ہاں یہ ہیرو بنانے کی بھی کچھ لوگوں نے غلطی کی، اور اس غلطی کو پھر کبھی دہرایا کسی نے نہیں، کیونکہ سمجھدار انسان ایک بار غلطی کرتا ہے. پھر ولن کیسے بن گیا؟ راج کپور صاحب نے مجھے پریم روگ میں بطور ولن ری انٹروڈیوس کیا. انٹروڈیوس تو میں پہلے ہو گیا تھا. آج تک یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی کہ راج صاحب نے نمک حرام دیکھ کر اس رول کے لیے میرا انتخاب کیوں کیا. یہ بالکل دنیا کے دو کونے تھے بالکل مختلف. راج کپور، دلیپ کمار اور بہت سے نامور اداکاروں کے ساتھ کام کیا، لیکن آپ کی جوڑی راجیش کھنہ کے ساتھ بہت ہٹ ہوئی، کیا وجہ تھی؟ میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں اس معاملے میں، کیونکہ جب میں نے نمک حرام میں کام کیا
تو راجیش کھنہ صاحب کی مقبولیت اتنی تھی کہ بیک وقت ان کی 4-4 6-6 فلمیں لگتی تھیں بیک وقت، اور سب کی سب ہٹ ہو جاتی تھیں. وہ مقبولیت، اس مقبولیت تک آج تک کوئی نہیں پہنچا. امیتابھ بچن بھی نہیں پہنچے وہاں تک. لیکن یہ کہا جاتا تھا کہ اوپر آقا ہے اور نیچے کاکا ہے. راجیش کھنہ جی کا دوسرا نام کاکا تھا. جی ہاں، پیار کا نام کاکا تھا. دوستی تو ہمیشہ برابر والوں میں ہوتی ہے. میں تو چھوٹ بھیا اور وہ سپر سٹار. لیکن ایک بڑا اچھا ریپو بن گیا ان کے ساتھ. اور کس کس کے ساتھ آپ کی اچھی کیمسٹری رہی؟ فیروز خان کے ساتھ میں نے ایک فلم کی تھی جاں باز. ان کے ساتھ مجھے کام کر کے بہت مزہ آیا. شاہ رخ خان اور امیتابھ کے ساتھ بھی تو کام کیا آپ نے. امیتابھ بچن کے ساتھ تو میری پہلی فلم تھی، اور شاہ رخ خان کی پہلی فلم میرے ساتھ تھی دل آشنا ہے، جو ہیما مالنی جی نے ڈائریکٹ کی تھی. ان سب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. آپ کی نظر میں سب سے بڑا اداکار کون ہے؟ دلیپ کمار، امیتابھ بچن، یہ دو نام ہیں. یہ عظیم اداکار ہیں. ان اداکاروں اور اداکاراؤں میں آپ سب سے بڑا انسان کسے سمجھتے ہیں؟ میرے جو سب سے اچھے دوست ہیں وہ شتروگھن سنہا ہیں. میرے بڑے قریبی دوست ہیں. میں انہیں اپنا استاد مانتا ہوں. اور شاہ رخ خان؟ پہلی فلم سے وہ آدمی ایسا ہی ہے جیسا آج ہے. وہی خود اعتمادی تھی ان میں، وہی کانفیڈنس تھا، وہی اکڑ تھی. وہ شروع سے یہ نہیں ہے کہ کامیاب ہو کے شاہ رخ خان میں وہ اکڑ آ گئی، وہ پہلے دن سے. پاکستان ٹی وی اور فلم انڈسٹری کے کون سے ایکٹرز کی اداکاری آپ کو اچھی لگی؟ محمد علی صاحب مجھے بہت اچھے لگتے تھے. بڑی اچھی ان کی گہری آواز تھی، اور جو مکالموں کی ادائیگی تھی وہ دل کو چھوتی تھی. اور میں سب سے بڑا بندہ ہوں مصطفیٰ قریشی کا. ان کی فلمیں میں بہت دیکھتا ہوں. تو اگر مولا جٹ دیکھیے آپ، نوری نت کا رول کیا تھا انہوں نے، تو وہ تو ایک فلم سنگ میل ہے. وہ ہندوستان میں کافی فلمیں بنی ہیں اس فلم سے انسپائر ہو.